اگر عمران خان صاحب کا کیس ملٹری کورٹ میں چلتا ہے تو ان کو کیا سزا ہو سکتی ہے اور کیا ان کے ساتھ برتاؤ ہوگا، آج کے اس ولاگ میں آپ کو بتائیں گے۔ اور دوستو آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ابھی تک 1 مہینے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے 9 مئی کے واقعات کو، تو ابھی تک یہ کیس کیوں نہیں ملٹری کورٹ میں چل سکا ہے اور اس کے پیچھے کیا بڑی وجہ ہے کہ ابھی تک ملٹری کورٹ میں عمران خان کا کیس نہیں چل رہا ہے۔ دوستو اپنی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجیے گا۔ دوستو پہلے بات کر لیتے ہیں کہ 1 مہینے سے زیادہ ٹائم گزر چکا ہے، تقریباً 1.5 مہینے سے بھی اوپر ہو گیا ہے، تو ابھی تک 9 مئی کے واقعات کو گزرے ہوئے ابھی تک ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کا کیس کیوں نہیں چلا ہے اور ابھی تک کیوں نہیں چل رہا ہے۔ تو دوستو اس کے پیچھے بڑی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ کا آپس میں اس بات پر اتفاق نہیں ہو رہا ہے۔ پیپل پارٹی کہتی ہے، آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری کورٹ میں کیس نہ چلے، کیونکہ اگر ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کا کیس چلتا ہے تو مستقبل میں زرداری صاحب کو یہ شک ہے کہ ان کی پارٹی کے کیس بھی ملٹری کورٹس میں چلیں گے۔ تو نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کے سارے کیس اور 9 مئی کے جو واقعات ہیں وہ ملٹری کورٹس میں جائیں۔ دوستو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ کس وجہ سے ملٹری کورٹس میں ابھی تک کیس نہیں چل رہا ہے، لیکن دوستو آپ عنقریب یہ دیکھیں گے کہ پیپل پارٹی بھی اس بات پر راضی ہو جائے گی، کیونکہ آرمی اپنے شہداء کی جو بے حرمتی کی گئی ہے، جو ان کی GHQ پہ حملہ کیا گیا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیا گیا ہے، اور میاں والی میں ایم عالم صاحب کا جہاز گرایا گیا ہے، اور ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں جو آپ نے دیکھے ہیں، روڈوں پر ملٹری والوں کو پتھر مارے گئے ہیں۔ دوستو یہ واقعات آرمی بھولنے والی نہیں ہیں، اور آپ عنقریب یہ دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کی کیس ملٹری کورٹ میں چلیں گے اور ان کو وہاں سے سزا بھی ہوگی۔ اور دوستو بھی بات کرتے ہیں کہ ان کو کون سی سزا ہو سکتی ہے، اور اگر ملٹری کورٹ میں اگر کیس چلتا ہے تو ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا۔ دوستو اگر ملٹری کورٹ میں عمران خان صاحب کا کیس چلتا ہے تو ملٹری کورٹس کی جو سزا ہے، ایک تو اس میں کمی وغیرہ کرنے کے ہونے کے بہت کم چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ جب ملٹری کورٹس میں ایک دفعہ کیس چل جاتا ہے تو وہ پھر سزا جو متعین ہو جاتی ہے، وہ فکس سزا ہوتی ہے، وہ آپ کو پوری کرنا پڑتی ہے۔ تو دوستو ملٹری کورٹ میں اگر کیس چلتا ہے تو عمران خان صاحب کو ایک تو جلا وطن کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلے ملک سے نکال دیا جائے گا، یا ان کو عمر قید کی سزا ہو جائے گی، ساری عمر ان کو جیل میں گزارنا پڑے گی اپنی جو ان کی بقیہ زندگی ہے، اور یا ان کو سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ دوستو یہ واقعات ہو سکتے ہیں کیونکہ 9 مئی کے واقعات میں جو لوگ شامل تھے، عمران خان صاحب کے کچھ تحریک انصاف کے لوگ تھے، ان میں سے 70 سے زائد آپ کہہ سکتے ہیں کہ 70 سے زائد لوگوں کے سویلین کورٹس سے کیس ملٹری کورٹس میں منتقل ہو چکے ہیں اور ان کو سزا بھی ہو جائے گی۔ اور دوستو ہاں، اس میں جو تحریک انصاف ہے اس میں سینئر قیادت کا کوئی بندہ نہیں ہے، وہ جو عام شہری عام لوگ تھے اور جلاؤ گھراؤ میں وہ لوگ ہیں۔ 70 سے زائد لوگ اس میں جو ہے وہ سویلین کورٹ سے ملٹری کورٹ کی طرف ان کا کیس جا چکا ہے۔ ابھی اس وقت تو عمران خان صاحب بھی یہ جان چکے ہیں کہ انہوں نے ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابھی وہ آرمی چیف سے ملاقات کا بھی کہہ رہے ہیں، لیکن آرمی چیف ملاقات سے منع کر رہے ہیں، اور اس بات کا ابھی PTI کے چیئرمین کو بھی ہو چکا ہے کہ احساس کہ انہوں نے بہت ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ ابھی آپ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ عمران خان صاحب کے کیس جب ملٹری کورٹ میں منتقل اگر ہوتے ہیں، چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ عمران خان کے 9 مئی کے واقعات جو کیس ہیں وہ ملک کے ساتھ ایک غداری ہے، اگر وہ ہو جاتے ہیں ان کے کیسز آرمی ملٹری کورٹس میں، تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عمران خان ایک اپنی قوم سے معافی مانگیں گے، اور اس طرح کی ان کی بہت سی ویڈیوز سامنے آئیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ ان کو اگر ملٹری کورٹس میں کیس چل گیا تو ان کو اس میں بہت زیادہ جو ہے سزا ہو سکتی ہے، اور بچ کا کھانا تو نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ موجودہ حالات جو ہیں وہ آرمی اپنے اوپر جو ہے وہ ظلم اور یہ چیز برداشت نہیں کرتی ہے۔ ابھی سوموار کو اگین کیس اوپن ہو رہے ہیں
وہ چیف جسٹس صاحب سپریم کورٹ میں، ان کا جو ہے جو 7 رکنی بینچ ہے وہ اب آگے لے کر کیس چلے گا، اور چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے منگل تک ہم فیصلہ کن نتیجے پر پہنچ جائیں۔ اور اگر یہ دوستو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجیے گا۔